کا 12واں باب اور اس کی 7ویں سے 11ویں آیت تک ہم ریڈ کریں گے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی 7ویں سے 11ویں آیت تک۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، پھر آسمان پر لڑائی ہوئی، میکائیل اور اس کے فرشتے اژدہا سے لڑنے کو نکلے اور اژدہا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے لیکن غالب نہ آئے، اور اس کے بعد آسمان پر ان کے لیے جگہ نہ رہی، اور وہ بڑا اژدہا یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے۔ پھر میں نے آسمان پر سے یہ بڑی آواز آتی سنی کہ اب ہمارے خدا کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا، کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا ہے گرا دیا گیا، اور وہ برا کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے، اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا یہاں تک کہ موت بھی گوارا کی۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے جانے، خون کے بارے میں کچھ کہہ پانا، اس کے بارے میں کہنے کی جرات کر پانا، اٹس the most difficult task for me۔ خدا یسوع مسیح کے خون کے بعد کچھ کہہ پانا اٹس a very big thing، کیونکہ اس کا خون it's the blood جس نے زمین اور آسمان کی حقیقت کو بدلا ہے۔ So it's very big thing and it's very big task، but I believe that God is very much here، اور خدا ان کا روح ہماری مدد کرے گا کہ ہم اس کے بارے میں چند سچائیوں کو جان سکیں، چند حقیقتوں پر نظر دوڑا سکیں۔ سب سے پہلے تو ہم سب میں ایمان رکھتی ہوں، امید کرتی ہوں کہ ہم سب جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں وہ نجات یافتہ ہیں، نجات پا چکے ہیں، لیکن آج ہم پھر دوبارہ سے نظر کریں گے، اور یہ میرے دل میں صبح بھی آ رہا تھا، بٹ بیکاز آری از لٹل فسی ٹوڈے اینڈ ہی از میکنگ تھنگس لٹل کمپلیکیٹڈ، تو وہ میں آپ کو کہہ نہیں سکی۔ اف اٹس پاسبل تو آج ہم بیکاز جہاں خون کی بات آ جاتی ہے اس کو لینا بھی ضروری ہو جاتا ہے، تو اف اٹس پاسبل تو ہم اس سرمن کے بعد ہم روٹی میں اور شیرے میں شریک ہونا چاہیں گے، ڈسپائٹ کہ آئی ڈونٹ نو اف اٹس یور پارٹ آف ریگولر پریئر اور ناٹ، بٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج اس میں شریک ہونا ضروری ہے، اینڈ آئی بلیو کہ اس کا سگنیفیکنس آپ سب کو بھی پتہ چل جائے گا۔ سب سے پہلے خون کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ خون بیسیکلی ہے کیا، اور خون کو اتنی امپورٹنس کیوں حاصل ہے۔ یسوع مسیح کا خون تو بہت آگے کی بات ہے، لیکن اوور آل کلام کے اندر، بائبل کے اندر اس کی کیا سگنیفیکنس موجود ہے، اور ہم سب یوزلی آپ نے دیکھا ہوگا پاسٹر صاحبان بھی اور ہم سب بھی ہم بولتے ہیں کراس ہم کیوں بناتے ہیں، ہم اسے خون کی نشاندہی کے طور پر ہم آئل لگاتے ہیں، انوائنٹ کرتے ہیں، ہم یوزلی اپنے گھروں کو بولتے ہیں کہ ان کو انوائنٹ کیا جائے، اور سب چیزوں کے پیچھے مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم بیسکلی کیا چاہ رہے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کا خون لگ جائے۔ تو خون کی اتنی امپورٹنس کیا ہے، کیوں خون لگانا ضروری ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بات سمجھنا پڑے گی کہ خون کے اندر جان پائی جاتی ہے۔ ہم جو بھی انسان ہیں، یہ ایون جانور ہیں، لیکن بہتر ہوگا کہ ہم انسان کو ریفرنس کے طور پہ لیں، تو جتنے بھی انسان اس دنیا پہ موجود ہیں، کیونکہ اشرف المخلوقات ہیں، سب سے بیٹر ورژن ہے لیونگ آرگینزمس کی، تو ان کے اندر جو بھی ان کی کنسسٹنسی جس سے وہ مل کے بنے ہیں وہ 3 چیزوں سے ہے، دا فلیش باڈی جو آپ کو نظر آتی ہے، جان جو خون میں پائی جاتی ہے، اینڈ اسپرٹ۔ اینڈ دا بیوٹیفل تھنگ اباؤٹ بلڈ از کہ ایون دو باڈی موجود ہو، روح موجود ہو، لیکن اگر جان موجود نہ ہو تو یہ باڈی ایگزسٹ نہیں کر سکتی، اور خون اگر چلنا بند ہو جائے یا ضرورت سے زیادہ بہہ کر نکل جائے تو الٹیمیٹلی آپ کی اسپرٹ کو اس باڈی کو چھوڑنا پڑتا ہے، چاہے وہ خدا کا پلان ہو یا نہ ہو۔ لازمی نہیں ہے کہ ہر ڈیتھ پلانڈ ہوتی ہے خداوند کی بادشاہی میں یا خداوند کی مرضی سے۔ ہم بڑا ایک انفارچونیٹ سا سینٹینس بول دیتے ہیں کہ خدا کی مرضی تھی۔ میں اس بات پر ایمان رکھتی ہوں کہ ہم میں سے بہت سارے خاندانوں میں جو اموات ہوئی ہیں وہ کبھی بھی خدا کی مرضی نہیں تھی، کیونکہ خدا ان کا کلام یہ کہتا ہے کہ وہ ہمیں
جب ہم اس کے خون میں چھپ جاتے ہیں تو ہمارے لیے اس کے وعدے موجود ہوتے ہیں, اور اگر وعدے موجود ہیں تو ایٹ لیسٹ 70-80 ایئرس تو سروائیو کرنا چاہیے, اور لانگر بھی. سو جو رستے میں نکل جاتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی اٹس ناٹ گاڈز ول. سو انفارچونیٹلی ڈیفینیٹلی ہوتا کیا ہے کہ ان کی جان جو ہے وہ ان کے بدن سے نکل جاتی ہے. وٹ سو ایور یوزلی ایکسیڈنٹس یا ایسی بڑے سارے حادثات ہوتے ہیں جس میں خون کے بہہ جانے کی وجہ سے موت ہو جاتی ہے. سو ابھی تک ایک پوائنٹ ہم سمجھ پائے کہ اس باڈی کو ایگزسٹ کرنے کے لیے جو سب سے نیسیسری چیز ہے وہ کیا ہے؟ خون ہے. اور یہ بعد میں بھی لکھا ہے, کلام کے مطابق ہے یہ بات, کہ کوئی سائنٹیفک کی یا میڈیکل بات نہیں ہے, یہ کلام کی اسپرچل بات ہے کہ خون میں جان پائی جاتی ہے. سو ایک بات آپ سب سیکھ چکے ہیں, آپ میرے پیچھے دہرائیں گے کہ خون میں سو جب جو پہلا گناہ ہوا آدم کے اور حوا کے گناہ کے بعد, وہ پہلا گناہ جو کیا گیا وہ گناہ خون کا تھا. سو جب دونوں بھائیوں کے آپس میں قائن اور حابیل کی لڑائی ہوئی, اور جب قائن نے حابیل کو مارا اور اس کا خون بہہ گیا, تو خداوند نے جب خداوند ملے تو اس نے کیا کہا کہ یہ تو نے کیا کیا, اور کس کا خون مجھے زمین سے پکارتا ہے. سو جان جو اس زمین پر سپلڈ آؤٹ کی گئی, جو ڈال دی گئی, وہ خون کفارہ چاہتا تھا, وہ خون بدلہ چاہتا تھا. سو جان کے اندر یہ نیچر بھی پائی جاتی ہے کہ اس کا بدلہ لیا جائے, اگر مارا جائے تو پھر بدلہ لیا جائے. اس لیے جب خدا نے لا دیا تو خداوند نے کہا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ, اور کان کے بدلے کان, اور ہاتھ کے بدلے ہاتھ. سو جو آپ کی باڈی کا پارٹ نقصان پہنچے گا, خداوند نے کہا یہ اس کی ججمنٹ ہے کہ جس کا جو نقصان کیا جائے گا اس کو وہ واپس دیا جائے گا. سو اب جب انسان کی اب واپس آتے ہیں, جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو وہاں پر بھی ہمیں جان نکلتی. خدا نے کہا جس دن تو نے سے کھایا تو مرا. تو جب آدم اور حوا گناہ کر کے باہر نکلے تو وہ فزیکلی مرے نہیں ہوئے تھے, نہ ہی ان کا خون بہا تھا, لیکن ایک چیز لازمی ہوئی تھی, وہ روحانی طور پر مر گئے تھے. مطلب کہ جو روح, جو اتھارٹی, جو ابیلٹی خدا نے آدم اور حوا کو دی تھی, وہ انہوں نے وہاں پر گناہ کر کر روحانی عالم میں اپنے آپ کو مرا ہوا کنسیڈر کروا لیا. سو دے آر نو مور الائیو, بھلے ان میں خون اور جان پائی جاتی تھی. اب کیونکہ یہ عالم روحانی عالم میں ہوا تھا, اور یہ گناہ روحانی تھا, جسمانی نہیں تھا, موت روحانی تھی, جسمانی نہیں تھی, اس لیے مرنا بھی کسی روحانی کو تھا, جسمانی کو نہیں. اور اسی لیے اس کا کفارہ کوئی انسان نہیں دے سکتا تھا, کوئی فرشتہ نہیں دے سکتا تھا, کیونکہ فرشتوں میں یہ اپلیکیشن ہی نہیں تھی کہ وہ انسان کو ریپلیس کر سکے. وائی؟ بیکاز they are angelic beings. ان کا کنسٹرکشن وہ روح بھی نہیں ہے, ان کی کنسٹرکشن ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. وہ نہ they are not spirit, ہم ان کو اسپرٹ نہیں بول سکتے, وہ اینجلز ہیں, اور یہی ان کی ڈیفینیشن ہے, ہم ان کو کسی چیز سے ملا نہیں سکتے. سو پھر پیچھے صرف ایک ہی تھا جو آپ کے اور میرے لیے روحانی عالم میں جان دے کر, خون بہا کر ہمیں واپس روحانی عالم میں زندگی بخش سکتا تھا. سو وہ خدا کا برا تھا, اور خدا کا برا جب تک روحانی عالم میں خون نہ بہاتا, اپنی جان نہ دیتا, تو وہ ہمیں روحانی عالم میں زندہ نہیں کر سکتا تھا. اس لیے یہ نیسیسٹی تھی کہ جان کے بدلے جان دینی پڑے گی. آدم نے گناہ کر لیا ہے تو اس کو اب جان کا کفارے کے لیے اس کسی اور کی جان وہاں پر جائے گی, پھر وہ نجات پائے گا, پھر وہ واپس ریزوریکٹ ہوگا, ریسکیو ہوگا, واپس سے بحال ہوگا, اپنی زندگی کو واپس لے سکے گا. سو اس کا جو ٹوٹل امیج ہے, جو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے مکاشفہ 5 میں کہ برا, ذبح کیا ہوا برا, یوحنا کہتا ہے کہ میں نے ذبح کیا ہوا برا خدا کے تخت کے پاس کھڑا دیکھا. سو یہ بات بڑی سگنیفیکنٹ ہے, لیکن اس پہ میں بھی سم ادر ڈے ہم بات کریں گے. تو پھر اس کا امیج آپ کو سب سے پہلے نظر آتا ہے
خروج کی کتاب میں جب خداوند نے عید فصح جب اسرائیلی ایجپٹ میں مصر میں ہی موجود تھے تو خداوند نے انہیں کہا کہ تم اپنے لیے ایک برا لینا, اس برے کو ذبح کرنا, 10ویں تاریخ کو لینا, 14ویں تاریخ کو ذبح کرنا اور اسے ذبح کر کے اس کا سارا خون, اس کی جان ایک بیسن میں, ایک ٹب میں جمع کر لینا اور اس کے بعد اس خون کو تم چوکھٹوں پر اپلائی کرنا. چوکھٹیں پریزنٹ کرتی ہیں انٹرنس کو, سو تم اپنی انٹرنس کو ریسکیو کر لینا, ان کو خون سے نشان بنا لینا اس کے اوپر. اور حسب زوفا جو ہے ایک ہرب ہے, جھاڑی سی ہے اور بڑا ایزیلی اویلیبل تھی اس ٹائم پیریڈ میں, ایسے گھاس پھوس میں اگ جاتی تھی, کامن چیز تھی. تو اس کو تم لینا, اس کا ایک گچھا لینا اور اس سے تم نے نشان لگانا ہے. سو جب موت کا فرشتہ گزرے گا تو جس جگہ وہ یہ خون کا نشان دیکھے گا, اب جو فرشتہ گزر رہا ہے, مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا جو چیکنگ پوائنٹ ہے, جس چیز کو اس نے چیک کرنا ہے, اس نے یہ نہیں چیک کرنا کہ یہ اسرائیلی ہے بائی نیچر یا جسم کے اعتبار سے یا مصری ہے. اس نے کیا چیک کرنا ہے؟ خون کو چیک کرنا ہے. جس ڈور پر وہ خون کو دیکھے گا اس کو وہ چھوڑتا چلا جائے گا, اور جس ڈور پر ڈزنٹ میٹر وہ مصری ہے یا اسرائیلی ہے, اگر وہاں خون نہیں لگا ہوگا تو وہ وہاں پر موت لے کر آئے گا. یو گاٹ اٹ؟ سو اس سے ایک بات ظاہر ہو گئی پرانے عہد نامے میں جب خداوند یہ ایکٹ کیا, تو اس سے ایک بات ہمارے لیے کلیئر ہو جانی چاہیے کہ جب تک اگر وہ بہا بھی ہے خداوند, اب ہم نئے عہد نامے میں آتے ہیں, یسوع مسیح ہم سب جانتے ہیں آپ نے نجات بھی سے لے پائے, توبہ بھی اس لیے کہ جی یسوع مسیح میرے لیے صلیب پہ اس نے اپنی جان دی اور خون بہایا, سب کو پتا ہے. لیکن جب تک وہ خون صلیب پہ بہتا رہے, یسوع مسیح صلیب پر چڑھا رہے, وہ خون وہاں گرتا رہے, جب تک وہ خون آپ کی زندگیوں میں اپلائی نہیں ہوتا, پہلی بات جب تک وہ بیسن سے نکل کر آپ کے اوپر لگ نہیں جاتا, آپ کی زندگی میں کفارہ اور آپ کی زندگی میں زندگی واپس نہیں آ سکتی. آپ جسمانی طور پر تو زندہ رہ سکتے ہیں, لیکن روحانی اعتبار سے آپ زندگی کو ایکسپیرینس نہیں کر سکتے. آپ جس زندگی کی ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ہم مر بھی جائیں تو ہم مسیح میں زندہ رہیں گے. خادمین ہمیں کسی بھی ڈیتھ اینیورسری پہ یہ بتاتے ہیں, ڈیتھ کے موقع پر یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ یہ بھائی یا یہ عزیز یا بہن سوئی نہیں, مرے نہیں, سے نکل کر آپ کے دروازوں پہ نہیں لگا. جب ہم اپنی باڈی کی بات کرتے تو یسوع مسیح کا خون نہیں لگا تو آپ کی زندگی میں یسوع مسیح کی زندگی بھی نہیں آئی ہے. سو آپ کسی بھی اعتبار سے زندگی کے حامل نہیں ہیں, نہ ہی آپ اس ابدی زندگی کے وارث ہیں. بے شک آپ جتنے بھی خون کے گیت گاتے رہیں, جتنا بھی آپ شور ڈالتے رہیں, جتنی بھی آپ یسوع مسیح کے خون کی تعریف کرتے رہیں, لیکن اگر آپ کو یسوع مسیح کے خون کی قدرت آپ نے اپنی زندگی میں ایکسپیرینس نہیں کی, اگر اسے آپ نے اپنے اوپر لیا نہیں, تو آپ کی زندگی میں نجات کا کام نہیں ہوگا. لیکن جب آپ یہ قصد کرتے ہیں کہ آپ یسوع مسیح کا خون, جیسے انہوں نے اسرائیلیوں نے اس برے کا خون بیسن میں سے لے کر دیواروں پر چوکھٹوں پر لگا لیا اور اس سے ان کی جان بچ گئی, تو جب آپ خون کو لیتے ہیں, اپنی زندگی میں لگاتے ہیں اور اس کا ڈیکلیریشن کرتے ہیں, اقرار کرتے ہیں, تو پھر آپ موت سے بچ جاتے ہیں. سو جو ابھی ہم نے حوالہ پڑھا ہے, اب اس کی طرف آتے ہیں. سو ایک بڑی انجیلک وار ہمیں نظر آتی ہے میکائیل اور اس کے فرشتوں اور اژدہا اور اس کے فرشتوں کے درمیان, اور غالب کون آئے 11ویں آیت میں دیکھتے ہیں, اور کیسے آئے. یہاں پہ دو چیزیں ہم دیکھتے ہیں, کون آئے اور کیسے آئے. کون اس موت پہ اور شیطان کی آج ہم میں سے جتنے یہاں پہ بیٹھے ہیں, کوئی ایک شخص اپنا ہاتھ کھڑا کر دے جو سمجھتا ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی پرابلم نہیں ہے, پرابلم فری ہے. کوئی ایک شخص, پروبیبلی کوئی بھی نہیں. ہمارے میک اپ اور لپسٹک ہمارے اندر کے دکھوں کو نہیں چھپا سکتے. What we have inside. So do think
We have to understand کہ غالب کون آتے ہیں اور کیسے آتے ہیں. آج ہم اپنی پرابلمس میں چاہے وہ روحانی ہو دنیاوی ہو, انفارچونیٹلی ہماری دنیاوی مشکلوں سے زیادہ ہماری روحانی مشکلات ہیں. ہم روحانی طور پر پسے ہوئے ہیں, اس لیے ہم دنیاوی طور پر اوور کم نہیں کر پاتے. لیکن آج میں آپ کو خداوند کے کلام کا بہت بڑا بھید دے کر جانے والی ہوں, اور میں بلیو کرتی ہوں کہ آج کے بعد سے آپ کی زندگیاں بدلنے والی ہیں. سو آج میں آپ کو وہ 2 ٹولز دینے والی ہوں, 2 بڑے میگا ٹولز, ایٹامک پاور, جو آپ کی زندگیوں کا ڈائریکشن بدل دے گی. اور اس کے لیے آپ کو بہت پڑھا لکھا یا بہت زیادہ پڑھا لکھا اور بہت کم پڑھا لکھا ہونا کریڈٹ نہیں ہے, بات صرف سمجھنے کی ہے اور اپلائی کرنے کی ہے. سو لکھا ہے کہ 11ویں آیت میں, اس ہم سب مل کر پڑھتے ہیں, اور وہ برہ کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے, اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا یہاں تک کہ موت بھی گوارا کی. سو پہلا اس کا پارٹ پھر پڑھیں گے سب مل کے, اور وہ برہ کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے. سو یہ وہ تمام لوگ ہیں جو واقع میں ہی ایماندار ہیں, جنہوں نے واقع میں ہی یسوع مسیح کو اپنا خداوند مانا ہے, محض باتوں سے نہیں, جنہوں نے واقع میں خداوند یسوع مسیح سے اس قدر محبت رکھی ہے کہ جیسے یسوع کہتے ہیں کہ کوئی کسی کے لیے اپنی جان نہیں دے سکتا, لیکن میں اپنی جان تمہارے واسطے دیتا ہوں. جیسے اس نے ہمارے لیے جان دی ہے, ہم اس سے وہ ایمانداروں کی بات کر رہے ہوں کہ وہ اس قدر اس سے محبت رکھتے ہیں کہ وہ اس کے لیے اپنی جان دے سکتے ہیں. جو ہم محض ایماندار کہلاتے ہیں نا, اور ہر کسی کا گناہ چننے میں ہمارا فرسٹ نمبر ہوتا ہے, فلانا پادری نے ٹھیک, فلانی پیس آر ناٹ بلیورز. آج صبح جب میں کلام پہ غور کر رہی تھی تو مجھے ریفرنس بھول گیا ایک کلام, مجھے پال کی بات یاد آئی. بولتا تم اپنا نقصان اٹھانا کیوں نہیں بہتر سمجھتے؟ واٹ از یور پرابلم؟ کیوں تمہیں مصیبت اٹھانا اچھا نہیں لگتا اور ہر وقت دوسروں کے اوپر تم مقدمے کرتے رہتے ہو؟ واٹ از یور پرابلم؟ سو ایسے ایماندار جو دوسروں کو جج کرتے ہیں, جو دوسروں کے اوپر کرٹیک کرتے ہیں, الزام لگانے والا آلریڈی موجود ہے. اگر آپ میں الزام لگانے کی عادت ہے, اور اگر آپ کو ہر کسی کو جج کرنے کی عادت ہے, ایون یہ بچوں سے شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ کو ہر اپنا غلطی, جیسے ہم میرے سے گلاس ٹوٹے تو میں فوراً ہم یوزلی سب بولتے ہیں وہ اس نے مجھے دھکا دیا اس لیے گلاس ٹوٹا ہے. ہم اپنی غلطی کسی اور پر ڈالنا چاہتے ہیں. جب تک آپ کے اندر سے یہ چھوٹی چھوٹی برائیاں نکل نہیں جاتی, آپ ایماندار کی لسٹ میں نہیں آتے. ونس اگر آپ ایمانداروں کی لسٹ میں آ جاتے ہیں تو یسوع کہتے ہیں کہ میں انگور کا حقیقی درخت ہوں اور تم میری ڈالیاں. اور ڈالیاں اگر مسیح کا پھل ہی نہیں لا رہی تو پھر اس کا مطلب ہے وہ ڈالیاں نہیں ہیں. اگر آپ ڈالیاں ہوں تو یسوع مسیح کا خون آپ کو سینچے گا, اور جب وہ خون آپ کو سینچے گا, آپ نے دیکھا کوئی بھی پھل, کوئی درخت لگائیں آپ تو اس درخت کے نیچے روٹس کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ پانی اور نیوٹریشن ابزارب کر رہی ہوتی ہے, اور اس سے جب پھل ٹہنیوں تک جاتا ہے وہ پانی اور وہ نیوٹریشن, تو اس میں فروٹ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اگر یسوع مسیح کے خون, اگر آپ اس کے بدن کے ساتھ جڑے ہیں اور یسوع مسیح کا خون حقیقتاً آپ کو پرورش دے رہا ہے, تو پھر آپ میں پھل نظر آنے چاہیے. اینڈ انفارچونیٹلی اگر آپ میں پھل نظر نہیں آ رہے تو پھر آپ میں خداوند کے خون کی قدرت نہیں کام کر رہی. آپ اپنے آپ سے دھوکا کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں آپ اپنے آپ سے. آپ پھر ایمانداروں کی کیٹیگری میں نہیں آتے ہیں. اور یہ میں کہوں گی کہ آپ جا کر پلیز اپنے باقی بہن بھائیوں کو بھی یہ بات, یہ سچائی بتائیں کہ آپ مسیح, آپ کو آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے, آپ کو خود کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. خدا یسوع مسیح کا خون لگا دیں. کیوں معجزے نہیں ہوتے بھائی؟ یسوع مسیح کے خون کا ایک قطرہ یہ سارے سیٹانک کنگڈم سے, شیطان کی ساری بادشاہت سے زیادہ مضبوط ہے اور قدرت والا ہے. کیوں آپ اتنی دیر گیت گاتے رہتے ہیں, روح اور آگ اور لہو اور آپ کی زندگیوں میں کام نہیں ہوتا؟ وائی؟
اگر خداوند یسوع مسیح کے خون کی قدرت اتنی عظیم ہے تو آپ کی زندگیوں میں عظیم کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ نے یسوع مسیح کے خون کو پہچانا نہیں ہے، آپ نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. آپ کے اندر وہ جتنے تعلق شیطان سے ہیں وہ سب اتنے مضبوط ہیں کہ یسوع مسیح کے خون کی وہاں پہ کوئی جگہ نہیں بچتی. آپ بیماریوں میں ڈیمن پوزیسڈ اس لیے ہیں، دکھوں آپ کے پرابلم اس لیے نہیں سالو ہوتے. ایمانداروں کے پرابلمز میں اور غیر ایمانداروں کی، اور میں کہتی ہوں کہ چرچ کا 70% حصہ غیر ایماندار ہے. پھر اس لیے کہتی ہوں کہ ایمانداروں کی پرابلمز میں اور غیر ایمانداروں کی پرابلمز میں فرق ہے، کیونکہ ایماندار کی پرابلم نہیں ہے، وہ چیلنج ہے اور وہ ٹیسٹ ہے جس میں سے آپ بہت کچھ لرن کر کے جب وعدہ کی ہوئی سرزمین میں داخل ہوتے ہیں تو برکتوں سے بھرے پھولے ہوتے ہیں. اور غیر ایمانداروں کی پرابلم رہتی ہیں اور وہ 1 سال، وہ 2 سال، وہ 3 سال اور الٹیمیٹلی موت کا شکار ہو جاتے ہیں. خاندان، رشتے، پہلے لڑائیاں، پھر سیپریشن، پھر ڈائیورس، رشتہ ختم. ایمانداروں کی زندگی میں بھی لڑائی ہو سکتی ہے ہسبینڈ وائف کے بیچ میں، لیکن جب وہ صلح کرتی ہیں تو ان کا رشتہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. بیکاز مین وائل دے چیک اینڈ دا بلڈ آف جیزس ریسکیو دیم. وہ چیک کرتے ہیں دونوں، یسوع مسیح کا خون ان کو چیک دیتا ہے، تو یہاں غلط تھا، شی تھنک میں یہاں غلط تھی. اینڈ دے پرومس دے سیلف کہ اب جب ہم صلح کریں گے تو ہم یہ مسٹیکس ریپیٹ نہیں کریں گے. جو 2 چیزیں آپ کی زندگیوں میں ہونا ضروری ہیں جس سے ہم ونر بن سکتے ہیں، ہم سکسیس، وہ ہے یسوع مسیح کے خون کی گواہی اور اسی کے سبب سے ہم غالب آ سکتے ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ یسوع مسیح کا خون. اور دوسری چیز کیا ہے؟ یسوع مسیح کے خون کی گواہی دینا. اینڈ میں اگین اینڈ اگین یہ بات کہہ رہی ہوں کہ یسوع مسیح کے خون کی گواہی صرف بولنا، ڈیکلیریشن نہیں ہے. یسوع مسیح کے خون کی گواہی آپ کا پرسنالٹی ہے. آپ کیا بنتے جا رہے ہو دن بدن. جب آپ سے آپ کا گھر چھینا جا رہا ہے، آپ کیا کر رہے ہو؟ جب حالات آپ کو پیس رہے ہیں، آپ کیا گواہی دے رہے ہو؟ انفارچونیٹلی میں نے اپنی فیملیز میں یہ آبزرو کیا ہے، بہت کلوزلی آبزرو کیا ہے، اور یہ ہم سب کی لائف کا حصہ ہے. ہم 90% پورے دن میں نیگیٹو بولتے ہیں. پتہ نہیں باجی سانوں تے نہیں پتا، دعاواں بھی بڑی کریاں تے اسی تے خون دے گیت بھی گانے آ، نہیں ماں نے ساڈا یسوع ساڈے لیے مرا ہے. اینڈ دین ایٹ دی اینڈ پتہ نہیں باجی بس پھر اپنے کام. ہم اپنے کاموں کی وجہ سے راست باز نہیں ٹھہر سکتے. پلیز چیک دس. ہم اپنے کاموں کی وجہ سے راست باز نہیں ٹھہر سکتے. یسوع مسیح کا خون ہمیں راست باز بناتا ہے. اگر آپ کی زندگیوں میں یسوع مسیح کا خون نہیں ہے، پھر آپ اپنے کام چیک کرتے رہتے ہو، پھر آپ دوسروں کی چیزیں چیک کرتے رہتے ہو. میں آپ کو یہ لرن کروانا چاہتی ہوں کہ پلیز فزیکل اپلیکیشنز میں سے باہر آ جائیں کہ خون لگا لیں. ہم جب بھی پاک شراکت، کتنی لوگوں کی زندگی میں جب انہوں نے پاک شراکت لی تو جب وہ گھر گئے تو ان کے بگڑے کام بن گئے. آج تک کس نے ایکسپیرینس کیا کہ جب انہوں نے پاک شراکت میں شامل ہوئے، یسوع مسیح کے خون میں اور اس کے بدن میں شامل ہوئے تو ان کے بدن پہلے سے بدل گئے؟ Why there is no physical change? کیونکہ آپ یسوع مسیح کے خون کو خون نہیں سمجھ سکے. آپ اس کی قدرت کو نہیں سمجھ پائے آج تک. آپ اپنی فزیکل سراؤنڈنگ میں غالب آ سکتے ہیں، آپ اپنی اسپرچل سراؤنڈنگ میں کیسے غالب آ سکتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح نے، صرف باپ نے ہمیں یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے یہ اتھارٹی بخش دی ہے کہ ہم ساری بدی کی قدرت پہ غالب آ سکتے ہیں. اور کس کے وسیلہ سے؟ صرف خون کی قدرت کی وسیلہ سے اور اس کی گواہی کے وسیلہ سے. When we say that the blood of Jesus is far more important and powerful. جب آپ I totally don't understand کہ
کچھ لوگ کیوں معجزے کر سکتے ہیں اور کچھ لوگ کیوں دعائیں کر کر کے زندگی میں آخر تک مر جاتے ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں پاتے. کیونکہ خداوند نے اپنا خون بہانے کے بعد بولا تمام ہوا. کس کے لیے؟ میرے لیے. آپ کی کس چیز کا تمام ہوا تھا؟ کیا تمام ہوا تھا؟ کیا آپ کے اور میرے دکھ تمام ہو گئے تھے سب ایسے کہ ایسے؟ کیا تمام ہوا تھا؟ جو اس کے خون پر ایمان لے آئے گا, جو اس کی موت پر ایمان لے آئے گا اور اس گواہی پہ ایمان لے آئے گا کہ خداوند یسوع مسیح ہمارا خداوند, ہمارا منجی اور ہمارا نجات دہندہ ہے, اس کے اوپر بدی کا کوئی اثر نہیں رہے گا, وہ سب اس کی زندگی سے ٹل جائے گا اور اس کے لیے کام پورا ہو گیا ہے. صرف ان لوگوں کے لیے تمام ہوا ہے جو گواہی پر ایمان رکھتے ہیں, جو یسوع مسیح کے خون کی قدرت پہ ایمان رکھتے ہیں. ٹرسٹ می, گاڑیوں میں بڑی سلیبیں لٹکانے سے, گھر کے انٹرنس پہ بڑی سلیب لٹکانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ کو سلیب کی اور اس خون کی قدرت کا اندازہ نہیں ہے تو. انفیکٹ یہ گاڑیوں میں اور گھروں پر سلیب لگانے سے نقصان ہوگا جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں. لوگ ہم سے تفرقے رکھتے ہیں. انفارچونیٹلی گاڑی ڈرائیو کر رہے ہو, کوئی شیشہ توڑ دیتا ہے. ہاں البتہ اگر آپ میں یسوع مسیح کے خون کی قدرت موجود ہو تو آپ کے پھل اتنے زوراور ہوں گے, آپ کے فروٹس اتنے پاورفل ہوں گے کہ دوسرے آپ کی زندگیوں سے سیکھیں گے کہ یہ فرق لوگ ہیں. پھر وہ پوچھنے پہ مجبور ہوں گے, پھر آپ کے پاس گواہی دینے کا ٹائم ہوگا, اور انہی دو باتوں کی وجہ سے آپ غالب آئیں گے, ہمیشہ کی زندگی پائیں گے, اور شیطان کی ساری بدی پر, اس کے سارے زور پر آپ غلبہ پائیں گے. میں بھی آپ چیلنجز کو بیئر کریں, چیلنجز آپ کے سامنے ہوں, لیکن وہ چیلنجز آپ کو کبھی بھی ہرا نہیں سکتے اگر آپ یسوع مسیح کے خون کے اوپر ایمان رکھیں گے. اس بات کو یاد رکھیں گے کہ اس نے خون, اس نے جان اس لیے دی ہے تاکہ میری جان کا کفارہ ہو سکے, روحانی عالم میں میں واپس زندہ ہو سکوں. یہ اتنا کوئک ہوتا ہے. جیسے آپ یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں, فزیکلی آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا, ایوری تھنگ از سیم, میں بھی ایک دو آپ کو گلے مل کے مبارکباد دیں, لیکن روحانی عالم میں آپ کی ڈیفینیشن بدل رہی ہوتی ہے. آپ شیطان کی کنگڈم سے نکل کر خدا کی کنگڈم میں جا رہے ہوتے ہیں, آپ کے نام وہاں سے کٹ کے نئے کنگڈم میں لکھے جا رہے ہوتے ہیں. میں بھی آپ کو فزیکلی کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا, لیکن روحانی عالم میں بڑی خوشی منائی جا رہی ہوتی ہے. اینجلز آپس میں گلے مل رہے ہوتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی کے لیے ایک نیا بیٹا, ایک نئی بیٹی شامل ہو گئے ہیں. سو میں بھی فزیکلی کچھ بڑا چیز نہ ہو, لیکن روحانی عالم میں ایک روح کی اتنی فکر ہے کہ وہ 99 کو چھوڑ کر ایک کو ڈھونڈنے چلا جاتا ہے, اور جب وہ انٹر ہوتی ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے. یہ کوئی ایگزامپل نہیں ہے, یہ ریئل میں ہیون میں ایسے ہوتا ہے. کیا آپ اس چیز کو پک کر سکتے ہیں؟ آئی ہوپ کہ خداوند کا روح آپ کے دلوں کو کھول رہا ہے. آئی ہوپ آپ کی روح پر چوٹ لگ رہی ہے, اینڈ یو انڈرسٹینڈ آپ کس اندھیرے میں زندگی گزار رہے ہیں. اب میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ آپ نجات یافتہ ہیں؟ Okay. I don't know. It's a deep silence. No, I totally believe that the Spirit of the Lord is over this place, and He's checking each body's heart. And I believe that today's day is the spiritual salvation of this church. میں ایمان رکھتی ہوں کہ آج یہ چرچ روحانی طور پہ سیلویشن میں انٹر ہو رہا ہے, نجات میں داخل ہو رہا ہے. سو
I took the privilege اور میں خداوند کا شکر کرتی ہوں یہ صرف اس کے خون کے سبب سے ممکن ہے. سو میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں ہم اس کو مزید, میرے پاس ابھی بہت باتیں تھیں بٹ آئی ڈونٹ تھنک the spirit is allowing me. روح القدس کچھ اور چاہ رہا ہے, so let's do it. جو جنہیں بھی ایسا لگتا ہے کہ انہیں نجات چاہیے, وہ یسوع مسیح کے خون میں نئے طور سے شامل ہونا چاہتے ہیں, وہ اپنے آپ کو اس گواہی کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں, اور آج وہ اپنے نام واقعی میں نئے کنگڈم میں لکھوانا چاہتے ہیں, سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں. And let's give ourselves to God. اور میں آپ کو الاؤ کروں گی وہ سب لوگ کہ آپ اپنے آپ کو سبمٹ کریں. ہم سب گناہ کرتے ہیں, غلطی کرتے ہیں. We have regrets in life. یہاں پہ کسی کے دل میں کوئی ریگریٹ ہو, کوئی بھی